یہ میں مختصر طور پر کچھ گزارشات عرض کروں گا کہ بیعت کیوں ضروری ہے، کیا یہ اہم کوئی بات ہے یا غیر ضروری بات ہے۔ یہ پیران عظام کا اتنا بڑا سلسلہ، یہ اتنی بڑی ایک پورے شجرات، خانقاہیں، سلاسل، کیا یہ ایک ویسی لایانی سی بات ہے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہیں نہ کہیں کسی شجرے میں پیوست ہیں، شجرے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی قادری شجرے میں جڑا ہوا ہے، کوئی چشتی شجرے سے جڑا ہوا ہے، کوئی نقشبندی شجرے سے جڑا ہوا ہے، کوئی اپنے سہروردی سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ آخر یہ اپنے آپ ہی مناپلی ہے، یہ کوئی شغل میلہ ہے کہ اپنی اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں سب رکھ کے، اپنی اپنی مارکیٹنگ ہے؟ نہیں بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اپنے صحابہ سے بیعت لی ہے، بارہا۔ آخر بیعت کا کوئی مقصد تھا تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے جو جان نثار تھے، جن کا خون، جن کی چمڑی، جن کا بال بال مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں جڑا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، انہی سے پھر بار بار بیعت لے رہے ہیں۔ اور بیعت کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ وفا کرو ہے۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ کی وفا پر کوئی شک تھا؟ بلکہ صحابہ کرام کئی بار سرکار کی محفل میں حاضر ہوئے اور کوئی بات ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس بات پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ادھر تو مصطفیٰ کریم بیعت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں بار بار، اور دوسری طرف صحابہ کرام کو جب بھی موقع ملتا اپنی محبت کا اظہار کر کے ہاتھ دست مصطفیٰ کو پکڑتے، چومتے اور کہتے یا رسول اللہ دوبارہ بیعت کر لیجئے۔ کیوں جی ایسا نہیں ہوا؟ حدیث میں ایسا آتا ہے۔ صحابہ کرام، صحابیات، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس دور پر فتن میں بیعت کا سلسلہ کیا ختم ہو گیا؟ یہی سلسلہ بچائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ مختلف امتیں جو ہیں ان کے 72 فرقے ہیں، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ مختلف امتیں جو گزری ہیں دنیا میں ان کے 72 فرقے تھے ہوئے، ان میں میرے 73 فرقے ہوں گے اور ایک نجات والا ہوگا، ایک نجات والا ہوگا۔ اب بندے پوچھتے ہیں جی وہ نجات والا ہے کون سا، جو قیامت میں بھی سرخرو، دین میں بھی سرخرو، دنیا میں بھی سرخرو؟ تو آسان سا یہ حل ہے اس کا۔ آپ دیکھیں کوئی شخص قادری سلسلے سے جڑا ہوا ہے یا چشتی سلسلے سے جڑا ہوا ہے یا سہروردی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، یہ 4 سلاسل تو بڑے ہیں نا، پھر وارثی سلسلہ ہے، پھر عارفی سلسلہ ہے، پھر نظامی سلسلہ ہے، حسنی سلسلہ ہے، قدوسی سلسلہ ہے، لیکن 4 جو بڑے سمندر ہیں نا وہ ہیں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ یہ 4 بڑے ہیں، ان سے پھر نہریں اور دریا نکل رہے ہیں۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ندا دی نا کوہ صفا پہ چڑھ کے، کیا ہو بھائی، کون میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے؟ اس وجہ مسلمانی کی بیعت، اسلام کی بیعت۔ اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، میرے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے، جو تم پر۔ لوگوں نے کہا جی بالکل، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو بالکل حق ہے، سچ ہے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یہ تو شائبہ ہی نہیں ہے، آپ کے تو پورے خاندان میں سچوں کا خاندان ہے بھائی جی۔
قسم سے موضوع بڑے ہیں. سرکار کی دائیوں میں، سرکار کے رشتہ داروں میں جن سے آپ کی قربت تھی، ان کے نام بھی بڑے سونے سونے نام ہیں. اسلام سے پہلے ابھی سرکار پیدا ہوئے تو جتنے ان کے رشتہ دار ہیں، دائی حلیمہ کو ہی دیکھ لو، مائی سعدیہ حلیمہ ہے، جن کی دائیہ بچپن میں ہی سعدیہ ہو، حلیمہ ہو، اور بھی اسی طرح بے شمار. کیونکہ ادھر میں نے نہیں جانا، میں اس طرف آ رہا ہوں، مختصر تھوڑا سا ٹائم لوں گا بس. تو پکارے بھائی، اگر میں یہ کہوں تو تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا جی مان لیں گے، اس میں نہ ماننے والی کون سی بات ہے. ہم نے تو بیت اللہ میں جب سیلاب آیا اور حجر اسود کے لگانے کا وقت آیا اور سارے قبائل جو تھے وہ ڈٹ گئے، تلواریں کھینچ کر کے ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، پہلا حق میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، ہر قبیلہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا. تو اس وقت بھی ہم نے بات آپ ہی کی مانی تھی. آپ نے فرمایا جو کل سب سے پہلے آئے نا بیت اللہ شریف، اس نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کی بات مان لو. بات آج بھی ان کی مانی گئی، بات کل بھی انہی کی مانی جا رہی ہے. لوگوں نے کہا جی بالکل سچ ہے. دوسرا دن طلوع ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا سب سے پہلا والضحیٰ کے چہرے والا بیٹھا ہے. بیت اللہ کے اینٹیں اور پتھر بکھرے ہوئے ہیں، حجر اسود رکھا ہوا ہے، اور جو آ رہا ہے دیکھ رہا ہے. ابھی کون آیا پہلے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ آئے ہیں، محمد ابن عبداللہ. بھائی پھر کیا کریں؟ فرمایا بات ہی ختم ہو گئی. انہوں نے تو ساری زندگی جو ہمارے سامنے ان کی گزری ہے وہ سچائی اور صدق اور وفا سے گزاری ہے. انہوں نے تو والد صاحب وہ تھے کہ جدھر سے چلے جاتے تھے خوشبوئیں معطر اور امن و امان ہو جاتا تھا. ان کی تو ماں بھی آمنہ تھی. بس جو فیصلہ یہ کرے. اور آپ نے پھر کیا فیصلہ فرمایا؟ اپنی چادر مبارک بچھائی، پتھر بیچ میں رکھا، فرمایا سارے قبیلے آؤ بھائی، اس کو ہاتھ لگاؤ، چادر کو ہاتھ لگاؤ. چادر کو اٹھایا اور سرکار دو عالم نے اپنے دست مبارک سے دوبارہ وہ اس جگہ نصب کر دیا جہاں وہ نصب تھا. رولے مکانے والے نبی، جھگڑے مکانے والے، فتنے مکانے والے. کمال ہے اس دور میں جس نام سے، محمد عربی کے نام سے فضیلت، عظمت، رحمت، مہربانی آ رہی ہے، اسی نام پر تم فتنے کھڑے کر رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کسی خانقاہ سے متعلق نہیں ہیں. آپ نے کسی کو پیر نہیں پکڑا تاکہ وہ آپ کو رگڑا لگاتا. تو نبی کریم وہاں پر پکارے، علی بولے جی میں بیعت کر رہا ہوں آپ کی کوہ صفا پہ. بچوں میں مرید ہونے والا پہلا، مردوں میں مرید ہونے والا پہلا صدیق اکبر، عورتوں میں مرید ہونے والی سب سے پہلی مائی خدیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں بیعت ہونے والے سب سے پہلے حضرت اسامہ، حضرت زید بن حارث. یہ چار بندے. اور پانچواں اسلام جو انہوں نے قبول کیا وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے. یہ ایک روایت آتی ہے علی کے کہنے پر. پھر عثمان غنی. پھر بات کہنے کی ہے کہ انہوں نے بیعت کی یا نہیں کی. آخر رسول کریم یہ سنت، یہ ادا کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں آؤ میرا ہاتھ پکڑو؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. لوگوں سنو، قرآن قیامت تک یہ گواہی دے رہا ہے، جنہوں نے حضور سے بیعت کی دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی. سبحان اللہ. ہاتھ نظر کس کا آ رہا ہے؟ نبی کا. ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے صحابہ. رب کہہ رہا ہے یہ ہاتھ تانوں تے نبی دا نظر آ رہے، ہاتھ میرا ہی ہے. اب رب کہہ رہا ہے تو ہمیں انکار کی جرت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر تم بیعت کر رہے ہو، یہ بیعت میں لے رہا ہوں تم سے. زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام میرا ہے. ادا مصطفیٰ کی ہے، نظام میرا ہے.
انداز مصطفیٰ کا ہے، کلام میرا ہے۔ بس جو کچھ ملے گا، جو مل رہا ہے، جو ملنا ہے، وہ حضور سرکار دو عالم سے ملے گا۔ اس لیے جنہوں نے ان کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی، اور جو یہ بیعت توڑے گا اللہ سے اس کا عہد اٹھ گیا، اور جو اس کو ثابت رکھے گا اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ مختصر مفہوم بات کہنے کی ہے، یہ بیعت ہوئی۔ اب چلیے کوئی ایسا موقع بتائیے، یہاں تفصیل کی نہیں، ورنہ میں انشاءاللہ ڈھیر لگا سکتا ہوں احادیثوں سے پاک کے ہر کتاب سے، جس میں سرکار نے کہاں کہاں کس کس سے بیعت لی۔ کیا یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے؟ یہ 1400 صحابہ، عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ جو مشہور ہو گیا، شاید آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو۔ عثمان غنی یہ عمرے کے لیے گئے، کافروں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، سرکار باہر آ گئے، عثمان غنی کو بھیجا کہ بھئی تھوڑی سی بات چیت کرو، تمہارے زیادہ یہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں زیادہ تمہارے نزدیک ہیں، ان سے بات کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اور خبر پھیل گئی کہ کافروں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ نے پھر وہ بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے فرمایا ہو اب ہم تبھی یہاں سے جائیں گے جب عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ویسے ایک بات اور میں یہاں عرض کر دوں، یہ جو تسی دیتے ہو نا جی، حضور بڑے رحم سن، بڑے نرم مزاج سن، 83 جنگاں حضور نے نرمی نہ لڑیاں نے ہیں؟ یہ کہہ کے تم اپنی چوری اور اپنی ڈکیت کو چھپاتے ہو۔ یہ لفظ کہنے والا ڈاکو ہے، جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ نبی نے نرمی کی ہے۔ نبی نے نرمی نرم مقام پر کی ہے جہاں نرمی کا قاعدہ تھا۔ قرآن تو کہہ رہے قتلوا وقاتلوا، یہ ہے نہیں قرآن؟ مارو ان کو پکڑ کے، نبی ان کے جوڑوں پر مارو، ان کی گردنیں جدا کر دو، ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے قاتلوا وقتلوا، قاتلوا وقتلوا۔ یہ تمہیں مسلمانوں کو انہوں نے مکہ میں ستایا 13 سال، جو بیت اللہ میں تمہیں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور بیت اللہ تو میرا گھر ہے، مالک میں ہوں، مختار تو ہے اس کا بنایا ہوا، تجھے نہیں گھسنے دیا۔ تیرے جد نے تو یہاں بنیاد رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے۔ دوبارہ تیری نسل اسماعیل، تیرے جو جد تھے حضرت اسماعیل، انہوں نے مزدوری کی، ریت اور بجری اٹھائی، اور جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام نے ردے لگائے، ہائے ہائے ہائے، اور کھڑے کہاں ہیں؟ ایک پتھر پر۔ رب سے پوچھا مولا یہ جب اونچا ہوگا، فرمایا تو جس پتھر پہ کھڑا ہو جائے گا وہ پتھر تیرا معاون ہو جائے گا۔ بس ایک بات اور بتاؤ، یہ لفظ میں نے کیا استعمال کیا ہے؟ پتھر کیا ہو گیا؟ پھر شرک نہیں لگتا؟ بولو جی سلیم صاحب، بھئی اتنے تو شرک آ جانا، پتھر کی دی مدد کر رہے ہیں، نبی دی۔ بھئی اللہ کہندا فرشتے تسی چاہ کے نا، وہ اتھے بھی فرشتے آ گئے وچ، ایویں شرک تو نکلنا نہیں، تسی پھنسے ہی رہو گے انشاءاللہ۔ یہ تمہارا جو شرک خود ساختہ شرک ہے نا، یہ شرک نہیں ہے، یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ تو وہ پتھر اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، گو کا کام کر رہا ہے، بیت اللہ بن گیا۔ فرمایا رب تیرا گھر تیار ہو گیا۔ فرمایا اے ابراہیم ذرا اب آواز بھی لگا دے، اب ذرا یہ آ رہی ہے، حج کا موسم آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مولا آواز تو میں لگا دوں، یہ لق و دق صحرا ہے، میں ہوں اسماعیل ہے، یہ دور دراز کہیں کوئی ٹاواں ٹاواں، ابھی تو شہر بستی نہیں بسی، میں آواز تو لگا دوں پر میری آواز کہاں تک جائے گی؟ ایک انسان کی آواز کتنی پاورفل ہوتی ہے، کتنی دور تک جا سکتی ہے؟ کوئی میڈیا نہیں، کوئی افیئر نہیں، کوئی مائک نہیں،
میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، اور تو کہتے ہے کہاں تک جائے گی؟ میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو صلبوں میں بچے ہیں ان کے کانوں تک بھی پہنچے گی، اور مادر رحم کے جو بچے ہیں ان کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچے گی، یہ پہنچانا میرا کام ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب حج کے ایام آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا لبیک 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 اللہم لبیک کہتے ہیں نا، سرکار نے فرمایا تمہیں تو سنائی نہیں دیتا، پوری کائنات میں جہاں جہاں سے کوئی حاجی اور گزرتا ہے، عمرے والا گزرتا ہے، جدھر سے گزرتا ہے اس کے ساتھ دینے والے پتھر، پہاڑ، ذرے، کنکریاں سب پکارتی ہیں، مچھلیاں پکارتی ہیں، دریا کے ذرات اور دریا کا پانی پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم تو کیا بات کر رہا ہے؟ تو میرا پیارا خلیل ہے، دیکھ، اور آج اس آواز پر جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی ہر بندہ کیا پکارتا ہوا جا رہا ہے؟ ہائے 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 لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک۔ عمرہ کرنا ہے بہرحال تو بیعت کا نظام سرکار سے شروع ہوا، صحابہ نے بیعت کی۔ اچھا جی، سرکار دو عالم کے وصال کے بعد کس کی بیعت ہوئی ہے جی؟ ذرا بتائیں۔ مین بیعت ہوئی ہے کس کی؟ صدیق اکبر کی۔ اچھا اب یہاں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاسی بیعت تھی۔ بھائی جی میری ایک بات سنو، صدیق اکبر کا کون سا پہلو سیاسی اور کون سا دینی ہے؟ ذرا یہ بھی فرق بتا دو۔ عمر فاروق کا کون سا پہلو سیاسی اور کون سا دینی ہے؟ سرکار کا کون سا پہلو سیاسی اور کون سا دینی ہے؟ کب انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے نا یہ میں سیاسی کر رہا ہوں اور یہ دین میں شامل نہیں ہے، اور یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں سیاست میں شامل نہیں ہے؟ کوئی ایسا فرمان ہے؟ کوئی ایسا فرمان نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب تو بولتا ہی جب ہے جب رب کل کہہ کے بلواتا ہے۔ آپ کون سی باتیں کرتے ہو؟ کون سے دلائل دے رہے ہو؟ حضور کی ہر بات قابل قبول بھی ہے اور دین ہے۔ حضور کا چلنا دین، حضور کا سونا دین، حضور کا جاگنا دین، حضور کا طواف دین، حضور کا مدینہ میں بیٹھنا دین، حضور کا سفر دین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو دین سے باہر ہو۔ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، بلکہ اپنا تجدید ایمان کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو دین سے فارغ کر دیا ہے۔ تو بیعت جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اب دیکھیں، ایک شخص نے بی اے کیا، کسی انسٹیٹیوٹ سے کیا یا گھر بیٹھے کیا؟ اگر گھر بیٹھے بھی کیا ہے تو وہ بھی انسٹیٹیوٹ ہوگا، کوئی علامہ اقبال یونیورسٹی ہوگی، ادارہ لازمی ہے نا، استاد بھی لازمی ہے۔ تو اگر دنیا کے امور سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ادارے کی ضرورت ہے، تو بھائی یہ اتنا جو سفر اندر کا سفر ہے، جو سفر معکوس ہے جی، جو ہم نے اپنے اندر سفر کرنا ہے، جو باطن کی تلاش ہے، جو اپنے دل کو تلاش کرنا ہے، جو اپنے دل کے اندر گھومنا ہے، جو ہم نے اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنا ہے، جو ہم نے تصوف کے معاملات کو تلاش کرنا ہے، ہم نے جو صراط مستقیم کو تلاش کرنا ہے، وہ ہمارے اندر سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں آئے گا۔ باہر کے رستے اور ہیں، اندر کا رستہ اور ہے۔ تو اندر کے رستوں کو تلاش کرنے کے لیے پھر ہمیں کسی اندر والے بندے کی ضرورت ہے نا جی۔ اچھا اب آ جائیے، مجھے ایک اولیاء کرام، ایک چاروں سلاسل کے بڑے بڑے، حسن بصری کس کے مرید تھے جی؟ نہیں پتا؟ حسن بصری مرید تھے علی المرتضیٰ کے۔ کوفے میں جب علی نے راؤنڈ شروع کیا نا کہ بھئی کون ہے جاہل، بھائی آج تک جاہلوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان کے انٹرویو کرنے جا رہے لوگ، گورنمنٹ انہیں ہاتھ ہی نہیں رکھتی۔ پکڑا کون جاتا ہے؟ جو لبیک کا نعرہ لگائے۔ پکڑا کون جاتا ہے؟ جو نبی کریم کی عزت کا تحفظ کرے۔
جو کہے کہ حضور کا گستاخ واجب قتل ہے وہ پکڑا جائے گا، اور جو گستاخ ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ تو حضرت علی کے دور میں جناب کچھ لوگوں نے اپنے اپنے ممبر سجا لیے تھے۔ سرکار علی نے ہر ممبر کو چیک کیا، چھپ کے تقریر سنتے تھے، اور تقریر سن کر کیا کرتے تھے؟ جان جاتے تھے بھئی یہ تو کوئی جیل میں جا لگتا ہے، مینوں یہ تو کوئی جیل میں جائی ہے، بات سمجھ رہے میری؟ یہ تو بس فارغ ہی ہے، مبلغ بنا میں خود بنا ہوا، بس ساختہ، اور اس کا ممبر سے کھینچ کر اتارتے تھے۔ سن لو، یہ علی کا اسوہ ہے، کھینچ کے اتار کے اور اس پر پابندی لگاتے تھے، آج کے بعد تو محراب و ممبر کا قابل نہیں ہے، تو کوئی اور کام کر۔ حضرت بابا فرید کے پاس جب کوئی صوفی آتا تھا، جو لوگ نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ نیچے بیٹھیں، ٹھیک ہے، مہربانی، کیونکہ اگر مجبوری ہے وہ اور بات ہے، لیکن جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں۔ نماز کا بھی ایک مسئلہ عرض کر دوں، نماز بھی لوگ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کرسی سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ٹیک والا نظام نماز نہیں ہوتی، ٹیک لگانے سے ہوتی ہے جی، ٹیک لگانے سے نماز نہیں ہوتی۔ پھر پاؤں آپ کے ادھر ہوتے ہیں، میں نے دیکھا خود، میں مسجد میں کا بندہ ہوں، پاؤں ادھر ہوتے ہیں سیدھے اور ایسے بیٹھے ہیں، ایک ہی ہو رہے، نماز ہو رہی ہے، وزن نماز نہیں ہوتی۔ حکم ہے فقہ کا، بندہ زمین پر کسی بھی کیفیت میں اگر بیٹھ سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی پر نہ پڑھے۔ یہی مسئلہ ہے جی حضرت صاحب، کون عمل کر رہا ہے؟ لائن پوری کرسیوں کی، کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، امام صاحب نے بھی کرسی دیو، ممبر کا موقع مک گیا ہے۔ آسانیاں مت ڈھونڈو، دین میں مشکل ہے، حج مشکل ہے، عمرہ مشکل ہے، دنیا میں رہنا ہی مشکل ہے، تو آسانیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ کس نے کہہ دیا تجھے کہ دنیا آسان جگہ ہے؟ اللہ نے فرمایا دار المحن ہے، یہاں پر فتنے ہیں، یہاں پر آزمائشیں ہیں، یہاں شیطان بھی ساتھ ہے، یہاں نفس بھی ساتھ ہے، کبھی ادھر سے کھینچے گا، کبھی ادھر سے کھینچے گا۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا بس گزارا کر اور میری طرف آ، گزارا کرنا ہے، دل نہیں لگانا، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اس موضوع پر ہزار ہاں آپ کہتے ہیں، کئی جنازہ ہو وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، کوئی قاری شفیع صاحب، کوئی مولانا صاحب مل جائے، اچھا جی یہ مسئلہ دسو، مینوں اتنا کیئر چڑھتا ہے نا، او بھائی ہوں تسی مسئلے سیکھنا آئے ہو، جاؤ مسجد میں، نماز کے بعد بیٹھ جاؤ امام صاحب کے پاس، ان سے سیکھو۔ نہیں، اے وہی کام ہے، پتہ ہے کیڑا؟ بس چھوڑو، کیا میں کیا بات خدا کا، خدا مجھے بھی اس گھر میں آتے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا احسن اپنے اسنین؟ زیادہ ہو گئے، پر خدا کی قسم جہاں سے میں نے شروع کیا تھا میں وہیں کھڑا ہوں۔ اللہ تو خیر ہی کرتا ہے، ہم خیر چاہتے نہیں ہیں۔ میں آخری کونے پہ بیٹھا ہوں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موت سے ڈرتے ہو، اور موت بھی ڈرنے کی چیز ہے۔ جب بندے نو امریکہ تا مل جاوے یا کینیڈا تا مل جاوے فار ایور گرین کارڈ، وہ آ کر تینوں اسی بیٹھے بٹھائے ڈالر بھی دیاں گے، تو بندہ جناب باہروں باہر ہی نکل جاوے، یہاں پوچھتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ، دلیل علماء سے مانگی جاتی ہے، مانگنے والا جاہل ہے۔ دلیل کس سے مانگ رہا ہے؟ ڈاکٹر سے کبھی دلیل مانگی ہے کہ یہ جو دوائی تو لکھ کے دے رہا ہے تو نے اس پر تحقیق کی ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ جو تو ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہے، ابھی تو میں نے یہ ٹیسٹ کرایا ہے، 1 گھنٹہ پہلے میں ٹیسٹ کرا کے آیا، دوسرے ڈاکٹر نے کہا نہیں ابھی تو دوبارہ ٹیسٹ کرا، تیسرے کے بعد وہ دوبارہ ٹیسٹ کرا۔ کبھی ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ تو نے مجھے آپریشن بتا دیا؟ یہ مئی ہے، آج مئی کی کیا تاریخ ہے؟ 15 مئی میں پچھلے سال لاہور میں تھا اور شدید بیمار تھا، یہ پتہ ہے ساروں کو، مجھے پتے میں تکلیف ہوئی،
اتنی تکلیف، درد نہیں تھا لیکن میں بے چین تھا، جیسے بندے کو لاک نہیں کر دیا جاتا، بند بالکل، نہ بھوک نہ پیاس نہ پیشاب نہ کچھ بھی نہیں۔ میں 15 دن 20 دن اس کیفیت میں مبتلا رہا۔ میرا بیٹا لے گیا ہسپتال، مڈ سٹی ہسپتال ہے، سنیں آپ بات، ڈاکٹروں کی بات سنا رہا ہوں جن پر بڑا بلیو کرتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ رسول پر یقین نہیں ہے یار، نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا، اس طرح ذلتیں ہمارے دامن میں نہ آ رہی ہوتی، ہمیں ذلت کا جینا نہ نصیب ہوتا۔ میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، لیکن آج کر رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے مختصر گئے، مڈ سٹی ہسپتال جیل روڈ پر ہے، بہت بڑا ہسپتال ہے، اور بڑا اس لیے ہے کہ ان کے چھرے بہت لمبے ہیں، وڈا اس واسطے کہ انہوں نے چھرے، اور مزے دی نال اتنے پیار نال پھیر دین، بندہ آپ پھروا لینا، کہ پھرن تو بعد بھی انہوں پتہ لگتا بھی یہ چھٹی ہو گئی ساری، ایسے سمجھ رہے ہو نا میری گل۔ اب جناب وہاں گئے، فزیشین صاحب نے دیکھا مجھے، ہاتھ نہیں لگایا، اور رپورٹیں دیکھ کے کہتا ہے اچھا آپ کو میں اوپینین کے لیے بھیجتا ہوں سرجن صاحب کے پاس۔ کس کے پاس؟ اور اس فزیشین نے میرے ساتھ پاٹ کیا کہتا ہے اوہ آپ نے پیدل نہیں چلنا؟ میں کہا جناب میں پیدل ہی ٹر کے آیا، میں پیدل ہی ٹر کے آیا، گڈی تو لتھا اتنے تک میں پیدل ٹر کے تواڈے آفس تک آیا۔ پہلے وہ دوجے ایک اور کول گیا، اس نے تواڈے کول بھیجا ہے، تو تسی ہوں بھیج رہے ہو اتنے ہسپتال ہی ہے، کہندا ہے نال پرے پاسے کمرہ ہے، لیکن تو پیدل نہیں چلنا۔ نہیں آپ نے پیدل نہیں چلنا، علامہ صاحب پیدل نہیں چلنا۔ میں کہ پتہ نہیں مینوں بیٹھے کی ہو گیا ہے۔ میں پھر کہا، میں نے کہا سر میں پیدل چل سکتا ہوں، کہنے نہیں۔ اچھا جی، اس نے جی ویل چیئر منگوائی۔ کیا منگوائی؟ اس کو بیل ماری، ویل چیئر لے کے آ گیا وہ پی این، مجھے کہتے اس پہ بیٹھے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو ہوا کیا۔ میں نے کہا ان پتہ لگ گیا کی ہوا میں ہنستا رہا، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ۔ کل شب 14ویں کا چاند تھا، وہ ہے نا اس نے ابن انشا نے کی، وہ ہے شب پر رہا چرچا تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ وہ فزیشین صاحب نے اوپینین کے لیے، میرا بیٹا ساتھ کہتا ہے ابو جی، میں نے کہا یہ اوپینین پتہ کیا دے گا؟ سرجن اوپینین کیا دے سکتا ہے؟ مرغی آئی ہوئی چھوڑے گا؟ میں نے کہا یہ کہے گا آپریشن کراؤ، بات وہی ہوئی۔ کہتا جی آپ ایسے ہی بول رہے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ ٹھیک ہو لو جی گئے، اس نے بھی ہاتھ نہیں لگایا مجھے، جیسے مجھے چھوت کی بیماری ہو۔ اس نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کل 11 بجے آپ نے آ جانا ہے۔ میں جی کیوں؟ کہتا آپریشن ہے آپ کا۔ میں نے کہا جی اور کوئی حال اس کا؟ کہتا کوئی نہیں، پتا نکالنا ہے آپ کا، 3 لاکھ روپے جمع کرا دو، باقی خرچہ ہوٹل کا، ہوٹل ہی ہے نا، ہسپتال بھی تھے، وی آئی پی کمرہ اور ریٹ پر فلاں کمرہ اور ریٹ پر فلاں کمرہ، ایسے ہی ہے نا۔ یہ سہولتیں، جتنی سہولتیں لیتے جاؤ گے وہ۔ میں نے اس کو کہا بیٹے کو چل بھائی، میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ میں گھر آ گیا، ایک اور ہمارے ڈاکٹر تھے، میں نے اس کو کہا ان سے مشورہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ایک پہلا آپشن ہوتا ہے ایک دوسرا، آپ نے پہلا آپشن تو ابھی کیا ہی نہیں، وہ دوائیوں سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا جی گھر والوں سے کہا مجھے 5 دن دے دو، شدید تکلیف میں تھا، میں ہسپتال میں پڑھیں کہ مجھے 5 دن دے دو، اپنی بیوی کو بچوں کو۔ میں نے کہا وہ انہوں نے سوچا اس کا مغز اتنی شدید کیفیت ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو حضرت صاحب 5ویں دن میں ٹھیک تھا، اور میرا جب ٹیسٹ ہوا تو وہ کہہ رہا تھا یہ معجزہ ہے۔ وہ جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا الٹرا ساؤنڈ، اس میں تھوڑا سا سلج تھا، دوسرا ٹیسٹ صرف 1 ہفتے کے بعد ہوا تو وہ سلج کیا تھا، کہتے جی معجزہ ہی ہو گیا۔ میں کہا اے اللہ، جدو بندہ اللہ تے یقین کامل کر لوے نا، اور خدا کے بندو بیت کی طرف آؤ۔ استاد تمہیں ہسٹری پڑھاتا ہے، استاد تمہیں کیمسٹری پڑھاتا ہے، استاد تمہیں جغرافیہ پڑھاتا ہے، دنیا کی ہر علم کے لیے تمہیں استاد کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب تک راستہ جو ہے بغیر استاد کے مل جائے؟
اور پھر یہ ایک دو نہیں، غوث اعظم جیسا، ہائے ہائے ہائے، کیا غوث اعظم معمولی سی ہستی ہیں جی؟ پیران پیر دستگیر، پیران پیر 11ویں والا پیر، جن کی 11ویں مناتے ہیں لوگ، کیا بیعت نہیں تھے؟ دلیل دے جی کیوں ہو بیعت؟ مجھے دلیل پہلے دو نا۔ داتا علی اجویری چھوٹا سا بندہ ہے، جرمن میں ان کی کتاب پر سرچ ہو رہی ہے، جرمن میں، اور سرچ کرنے والا جرمن ہے، عیسائی ہے۔ وہ جو 11 باب ہیں ان پر سرچ کر رہا ہے، وہ کیا پتہ آنے والی کل میں وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستان محترم، مولانا روم کہتا ہے کہ مرشد ضروری ہے، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ مرشد ضروری ہے۔ اچھا، پیر مہر شاہ صاحب تو ہمارے علاقے کے بندے ہیں، یہ کسی کے بیعت تھے کہ نہیں تھے جی؟ وہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا غوث، قطب کے درجے پر، قطبیت کے درجے پر فائز بندہ، علم کا مینارہ نور، مرزیت کا انہوں نے کلا کما کر کے رکھ دیا، اتنا بڑا بندہ، علم کا پہاڑ ہے، چھوٹے سے بندے ہیں پر بیعت تو تھے وہ بھی۔ جی میں تو خواب وچ بیعت ہو گیا، میں نے غوث اعظم ایسن بیعت کر لے، واہ بھائی واہ۔ حضرت داتا علی اجویری کو غوث اعظم نے آ کر اپنے غوث اعظم کو آ کے تو کسی نے بیعت نہیں کیا خواب میں۔ یہ خواب کی بیعت نہیں ہوتی، یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اب بیعت کر لو۔ اچھا، بیعت کرتے کیوں نہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ کدے رگڑا نہ لگ جائے، رگڑے تو لگتے نہیں پائی جی، رگڑے تو پھر بغیر بیعت کیتی بھی تو لگتے ہیں۔ اور بیعت کرتے کیوں ہیں؟ ہم آج کل بیعت کرتے کیوں ہیں؟ صرف دنیا کے لیے، مینوں پتر مل جائے، مینوں کاروبار مل جائے، میرا ویزا لگ جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ دسو یہی گل نہیں؟ وہ میں اتنے گیا سا، انہوں نے بیعت کیتا مینوں، وہ جی میرا تو سارا ہی کام سیدھا ہو گیا۔ نہیں جناب، یہ نیت بیعت کی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پی کٹواتے تھے، آج بھی ایسے بزرگ موجود ہیں، بھاگ کر بیعت نہیں کرتے۔ آپ نے زیور بنتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھا تسی، ایویں اللہ ہی اللہ ہے۔ 50-60 سال 70 سال گزار چکے۔ میں دبئی میں گیا تو وہاں میں نے مختلف وہ درس دیے، تو میں نے ہر نماز میں ایک الگ سسٹم رکھا ہوا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد میں بیٹھ کے نا ان کی نمازیں ان کو سناتا تھا اور سنتا تھا کہ نماز نصیح ہو جائے۔ خدا گواہ ہے، ایک بندے کی نماز درست نہیں تھی، ایک بندے کی نماز درست نہیں تھی۔ آپ ابھی مسجد میں چلے جائیں، وہاں بڑوں کو بٹھا لیں، جب کسی کی نماز درست نکل آئے تو مجھے پکڑ لینا۔ خدا کا خوف کرو، جو چیز سیکھنے والی ہے وہ نہیں سیکھ رہے تم، اور جی اللہ ٹھیک کرے۔ اللہ نے ٹھیک نہیں کرنا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے دین سیکھنا ہے، جیسے دنیا سیکھ رہے ہو، جیسے دنیا میں دلچسپی رکھ رہے ہو، کم از کم اس کے برابر تو دین میں دلچسپی رکھو۔ تو بیعت اس لیے نہیں ہوتے۔ آج کل 2 چیزیں ہیں، ایک تو پیروں کا حال دیکھ کے بیعت نہیں ہوتی، پیر صاحب بیعت کر لیں تو پھر چھٹ دے کھ بھی نہیں، کٹے بھی لے جاندے تے کٹیاں بھی لے جاندے جی، ہے یہ بات۔ اصل میں وہ پیر نہیں ہوتے۔ میں مختصراً بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، میں پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور یہ جو بڑی عمر والے دوست بیٹھے ہیں ان کو زیادہ دعوت دے رہا ہوں، وقت نہیں رہا۔ پینڈا مک گیا جی، سلیم صاحب پینڈا مک گیا جی۔ ہاں، میں اپنے واسطے بھی کہنا، میں بھی کوئی چھوٹا بچہ تو کاکا تو ہے کوئی نہیں،
اگرچہ یہ تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن جب ہم سفید ریش ہو جاتے ہیں، جب ہم 50 سے اوپر چلے جاتے ہیں، 40 سے اوپر، تو پھر معاملہ جو گڑبڑ ہونے لگتا ہے، پھر رب کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں، اور تیاری پھاڑ لو، اور ہم تیاری نہیں پکڑتے۔ اپنی شادیوں میں ہم خدا کی قسم جو شادی میں بیہودہ رسمیں کرتے ہیں نا، آپ کیا سمجھتے ہو ہم مسلمان ہیں؟ آپ بعد میں میرے سے ناراض ہو جائیں اگر ہونا ہے۔ یہ بیٹھا ہے، میں اپنے سکے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہوا، میں نے اسے کہا شادی کرنی ہے تو بندے کے پتروں کی طرح کر، یہ 350 بندہ نہیں بلانا، تیری پسلی نہیں ہے، سود اٹھائے گا، قرضے اٹھائے گا، اور ہو بھی تو نہ کر، نے یہ بینڈ باجے نہیں بجانے، نے یہ خسرے نہیں نچانے۔ لیکن انہوں نے کہا جی بس جی ہے جی، میں نے کہا پھر بس تے بس، میرا کچھ نہیں بگڑا، یہ برادریاں رکھنے والوں اللہ اور اس کے رسول کا رکھ لو۔ صحابہ کرام مال پڑا ہوا ہے، حضور تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے تھوڑا ملا ہے، باقیوں کو زیادہ ملا ہے۔ سرکار نے فرمایا ذرا تجھے پسند نہیں ہے کہ تم مال کے ساتھ نبی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے؟ تو نبی کو رکھ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ تجھے پسند نہیں؟ اس نے کہا فرمایا سرکار یہ بھی لے لے، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لے، اور نبی کا ساتھ مانگو۔ یہاں پر بڑے ہم اللہ تللے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو شخص برائی دوستوں میں بیٹھ کر اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ چھوٹی سی ہے، شغل ہے، وہ زیادہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے شغل سمجھ کے کیا ہے۔ وہ حرام کو شغل سمجھ رہا ہے، حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ کو اس دور میں، میں نہیں کہہ رہا کہ میری بیعت کرو، نہیں، میں نہیں کہہ رہا، کبھی کوئی سمجھے کہ شاید اللہ مزاج صاحب اپنی بیعت کے لیے کہہ رہے ہیں، میں اپنی بیعت کے لیے نہیں کہہ رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں پر بھی، چاہے وہ گولڑا شریف ہو، چاہے وہ عیدگاہ شریف ہو، چاہے وہ دریا شریف ہو، چاہے کوئی بھی وارث والا بندہ، یہ نئے نہیں جنہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، اگر جی بلاوڑا شریف، اچھا جی مرید کس کے ہو؟ میں اپنے ابا کا مرید ہوں۔ ابا کدھر ہے؟ وہ خود ہی پیر سے، بس بات ختم۔ بھائی جی کسی ڈگری کو تب ریکگنائز کیا جائے گا اگر میں کسی بھی یونیورسٹی کی ایک ڈگری اس سے اعلیٰ چھپوا کر اپنے پاس رکھ لوں اور کسی کو دکھاؤں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، کوئی نہیں مانے گا، بلکہ وہ جرم ہوگا۔ ڈگری وہ مانی جائے گی جو سند کے ساتھ مجھے استاد دے گا۔ تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، درود و سلام پڑھیں گے۔ پتہ نہیں میری باتیں کہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہیں۔ اپنی شادی بیاہوں میں یار وہ پیسہ اکٹھا کر کے بیٹے اور بیٹی کو کوئی یار پلاٹ لے لو، یہ چنگا کام نہیں ہے؟ ایویں شو بازی نہ۔ اس وقت دجال دن دناتا پھر رہا ہے۔ 3 درجے ہیں ایمان کے، سختی سے کسی برائی کو روکو، ہاتھ سے پکڑ کر، نہیں زبان سے روکو، نہیں تو دل میں۔ آج فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ اس طرح ہی چھوٹ جائے گی؟ کہتے جو فلسطین والے نال ساڈا کی کام ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن نے کالے گورے کا کوئی تصور نہیں دیا، نبی کریم نے آخری خطبے میں کالے گورے کا تصور نہیں دیا، امت کا تصور دیا ہے۔ امت مسلمہ بھائی بھائی ہے۔ فرمایا ایک جسم ہے، جسم، دوسرے ایک حدیث میں فرمایا جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم مبتلا مصیبت ہوتا ہے۔ یہ امت جسم کی مانند ہے۔ آج بن سلیمان نے مکہ اور معظمہ کو پبلک پلیس بنا دیا ہے، پکنک پلیس بنا دیا ہے، کافروں کا داخلہ جائز کر دیا ہے۔ اب نہیں کوئی بول رہا، نہ اب تبلیغی جماعت والے بول رہے ہیں، نہ مولانا صاحب بول رہے ہیں، تبلیغی والے، وہ کیا نام ہے ان کا، بڑے بہت بڑے جید عالم،
तारिक जमील साहब नहीं बोल रहे, नोट आते हैं ना, जब वड्डियां मूँह च पैन लग जान फिर कोई नहीं बोलता, हुण कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं फतवा दे रहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। कुरान कह रहा है कि किसी मुशरिक का आखिरी जो सरकार का फरमान है हज बैतुल्लाह पे जो आपने फरमाया कि आज के बाद किसी मुशरिक का, यही है जी, किसी मुशरिक को जुर्रत नहीं, हक नहीं कि वह हुदूद हरम के अंदर आए। कुरान पढ़ो, कुरान की आयत मौजूद है, कुरान मौजूद है। इन्नमल मुमिनूना नजसुन, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, सॉरी इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। इस फला तक़रबल मस्जिद, मस्जिद के पास नहीं आज के बाद आएगा कोई। ये जो साल है ना, ये आखिरी साल है उनका जो यहाँ आ गए, इसके बाद मना है। नबी करीम ने मार लगा दी और कुरान नाजिल हो गया। तो फिर तुम कौन से? मौलाना मुनीबुर रहमान साहब बड़े हमारे जय्यद बुज़ुर्ग हैं और बहुत बड़े आलिम फाजिल और मुफ्ती पाकिस्तान और मुफ्ती इस्लाम है, लेकिन एक मकाम पर उनसे सवाल हुआ कि बैतुल्लाह और मदीने के जो आइम्मा हैं उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। बहरहाल उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। अब ये आप देख लें, जो बादशाह कुरान की आयत को झुठला दे और उसके मुकाबले पर, कुरान के मुकाबले पर ला रहा है ना, अल्लाह के रसूल के मुकाबले पर ला रहा है ना, तो उसको के मुकर्रर करदा जो इमाम है उसके पीछे नमाज तो हो ही नहीं सकती। समझ आ गई? अब एक मुनकर इस्लाम, दुबई में मंदिर बन रहे हैं, अल्लाह ने हल्का सा हिलाया है, इमारतें अभी भी हिल रही हैं। सऊदी अरब में बहुत उससे भी बड़ा मीनार बन रहा है। इरम ज़ातिल इमादिल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद। अल्लाह कहना वड्डियां वड्डियां इमारतां थे, वड्डे वड्डे जनाब कद काठ। क्या हुआ फिर? आद और समूद के साथ क्या हुआ? खुदा का खौफ करो। अगर बचे हुए हो ना तो ये मेरा और तेरा कमाल नहीं, निगाह मुस्तफ़ा का कमाल है। वअन्ता फ़ीहिम वअन्ता फ़ीहिम वअन्ता फ़ीहिम। महबूब जब तक तू इनमें है इन पर अजाब नहीं लाऊंगा। लेकिन यहाँ एक मसला और बयान कर दूँ। एक अजाब जो होता है इज्तिमाई होता है। पिछली उम्मतों पे अजाब आए इज्तिमाई और गरक हो गई। हमारी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब तो, लेकिन फ़र्कन फ़र्कन जमात के साथ आता रहेगा, जैसा कि कश्मीर में हुआ, जैसा कि और जगह कोई हो जाता है। ये झटके देकर अल्लाह समझाता है। तो अल्लाह ताला हमें बैत की तौफीक अता फरमाए। कोई अच्छा सा पीर देख के बैत करें, किसी खानका से लिपटें, वहाँ हाज़रियाँ दिया करें, उनसे मुलाकात किया करें, और ये जो दिल सिया हो गया ना इसको सैकल करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद व सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।